السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل رب کی باتیں میں خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب بارات کیا ہے اور کیا یہ بات صحیح ہے کہ اس رات رزق کی اور عمر کی تقسیم ہوتی ہے؟ قرآن و حدیث کے حوالے سے آج ہم آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ شعبان کی 15ویں شب شب بارات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس رات کے مطابق احادیث منقول ہیں۔ نمبر 1، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع یعنی قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کو بخشش فرماتا ہے۔ نمبر 2، دوسری حدیث میں یہ ہے کہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ نمبر 3، ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے، وہ یہ ہیں: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ پرور، شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے: کون ہے جو گناہوں کو بخشش کروائے؟ کون ہے جو رزق و وسعت طلب کرے؟ کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو؟ ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور بزرگان دین اللہ کے عمل سے اس رات میں 3 کام کرنا ثابت ہے۔ 1، قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حیات مبارکہ میں صرف 1 مرتبہ شب بارات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے، اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں 1 مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا اس کو شب بارات کے ارکان میں داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اس کا نام اتباع اور دین ہے۔ نمبر 2، اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کے قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شب اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے تعلقات استوار کرنے کی قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ نمبر 3، دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام بیض 15، 14 اور 13 کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہیں۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ بہرحال اس رات کی فضیلت بے اصل نہیں ہے اور سلف صالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ بھی ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی رات کا خوب فائدہ اٹھائیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں
اللہ سے اپنے لواحقین جو اس دنیا میں نہیں رہے ان کی مغفرت کی دعائیں مانگیں، عبادت کریں، تنہائی میں نوافل ادا کریں، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں اپنے اچھے وقت کے لیے اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے۔ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے لیے، اگر وہ اس دنیا میں نہیں رہیں تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ ان حلووں سے، ان پٹاخوں سے، آتش بازی سے دور رہیں، اپنوں کے قریب رہیں، اپنا اور اپنے اپنوں کا خیال رکھیں۔ آج کی رات بھرپور ایک ہمارے لیے بہت فائدہ مند اور بہت زیادہ ہی ایسی رات ہے جس رات ہم خوب اپنے لیے ثواب اکٹھا کر سکتے ہیں، اللہ کے آگے گڑ گڑا کے اپنے حق کی دعائیں کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے ہمارے سب کے جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے جن میں آپ کو معلومات ملتی رہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔